پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا تلفظ یا گرامر میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ نیز یہ کتاب کا لفظ باللفظ بیان نہیں ہے، بلکہ تعلیمی مقاصد کے لیے آسان بنایا گیا ورژن ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں کرسٹوفر رائن کی کتاب سویلائزڈ ٹو ڈیتھ پر۔ یہ کتاب ایک بڑا بنیادی سوال اٹھاتی ہے جس پہ ہم شاید کبھی رک کر سوچتے بھی نہیں کہ بھئی یہ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، کیا یہ واقعی انسان کے لیے، اس کی خوشی کے لیے بہتر بھی ہے؟ مطلب یہ جو تہذیب ہے اپنی ساری پیچیدگیوں سمیت، کیا یہ واقعی انسانی زندگی کا کوئی عروج ہے؟ رائن اسی عام خیال کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور رائن صرف ترقی کی تعریف پر سوال نہیں اٹھا رہے، وہ تو باقاعدہ آپ کہیں علم بشریات، تاریخ، ارتقائی حیاتیات، ان سب سے ثبوت لا رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید ہم نے تہذیب کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے، ایسی قیمت جسے ہم اکثر دیکھتے ہی نہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب اس پورے خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ بھائی آج کی زندگی ساری ٹیکنالوجی اور سہولتوں کے باوجود بس یہی سب سے بہترین ہے۔ یہ ان نقصانات پر روشنی ڈالتی ہے جنہیں ہم ترقی کی چمک دمک میں بھول ہی گئے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی ماضی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا تنقیدی جائزہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور آج کہاں ہیں۔ چلیں پھر اس دلچسپ بحث میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم کتاب کے شروع کے حصے یعنی تعارف اور پہلے 4 ابواب ان پر بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ رائن کیسے ہمارے پرانے زمانے یعنی قبل تاریخ کے بارے میں عام خیالات کو للکارتے ہیں اور تہذیب کے بارے میں ہمارے جو بنیادی مفروضے ہیں ان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کہانی سے جسے رائن چیلنج کر رہے ہیں۔ عام طور پہ اور خاص کر تھامس ہابس جیسے فلسفیوں کے بعد یہی مانا جاتا ہے کہ تہذیب سے پہلے زندگی بس تنہا، غریب، گندی، وحشیانہ اور مختصر تھی۔ یہ خیال تو جیسے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ رائن اسے کہتے ہیں مسلسل ترقی کا بیانیہ، یعنی نیریٹو آف پرپیچول پروگریس یا NPP۔ یہ سمجھیں ایک اینک ہے جس سے ہم ماضی کو دیکھتے ہیں اور حال کو پرکھتے ہیں۔ یہ بیانیہ پہلے ہی مان لیتا ہے کہ تہذیب تو ہر طرح سے بہتر ہے، اور اگر آج ہم ناخوش ہیں یا مطمئن نہیں تو بھائی یہ ہماری اپنی ناکامی ہے، سسٹم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رائن کے خیال میں یہ NPP جو ہے یہ زہریلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تاریخ کی جو بھیانک چیزیں ہیں، غلامی، نسل کشی، نوآبادیات، ان کو جواز دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ تو ترقی کی قیمت تھی، اور ساتھ ہی یہ ہماری خود اعتمادی کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر کرو تم تاریخ کے سب سے اچھے دور میں ہو، چاہے تمہارا اپنا تجربہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہو۔ یہ تو کچھ ویسا نہیں لگ رہا جیسے وہ گناہ اولی کا تصور ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ سائنس اور تاریخ کے کپڑوں میں ہے کہ ہم تو تھے ہی ناقص اور وحشی، پھر تہذیب نے آ کے ہمیں بہتر بنایا، تو اب اگر خوش نہیں ہو تو بھائی قصور تمہارا اپنا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، عین مطابق۔ اور یہ سوچ ہماری زندگی کے ہر حصے میں گھس گئی ہے، طب میں، تعلیم میں، ہمارے رشتوں میں، یہاں تک کہ ہم بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں اس میں بھی۔ یہ سب شاید ایک غلط بنیاد پر کھڑا ہے کہ ہم انسان یعنی ہومو سیپینز اصل میں ہیں کیا، اس بارے میں ہماری سمجھ ہی شاید ٹھیک نہیں۔ رائن یہاں جوناس سال کا کال بھی دہراتے ہیں، جنہوں نے پولیو ویکسین بنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر آپ اپنی نوع کو نہیں جانتے تو آپ خود کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ارتقائی طور پر ہم کس قسم کے جاندار ہیں۔ تو اگر لکھی ہوئی تاریخ نہیں تھی تو پھر ہم اتنی پرانی باتوں قبل از تاریخ کے بارے میں اتنا کیسے جان سکتے ہیں؟ رائن اس کا جواب کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ رائن کہتے ہیں کہ جواب ہمارے اپنے جسموں میں ہے۔ ہمارے جسموں میں؟ وہ کیسے؟ جی، ہماری انیٹمی، ہماری فزیولوجی، ہمارے دانتوں کی بناوٹ دیکھیں جو پھل اور گوشت دونوں کھا سکتی ہے، ہماری آنتوں کی لمبائی جو بتاتی ہے کہ ہم کیا کھاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جس طرح ہمارا جسم قدرتی طور پر بیت الخلاء پر بیٹھنے کے بجائے اکڑوں یعنی اسکواٹنگ کے لیے زیادہ موزوں ہے، یہ سب چیزیں لاکھوں سال پرانے ہمارے آبائی تجربات کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہمارا جسم خود ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اور رائن نے صلاحیتوں اور رجحانات میں فرق کی بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کچھ کر تو سکتے ہیں پر ضروری نہیں کہ وہ ہماری فطرت ہو۔ بالکل، مثال کے طور پر ہم پیچھے کی طرف چل سکتے ہیں، یہ صلاحیت ہے، لیکن ہمارا فطری رجحان تو آگے چلنا ہے۔
اسی طرح ہم آج کل کی پروسیسڈ غذائیں کھا کر یا بہت عرصے تنہا رہ کر زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری ارتقائی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ رائن کا استدلال یہی ہے کہ یہ جو عدم مطابقت ہے نا، مس میچ، یہی آج کل کی بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں کی جڑ ہے، جیسے دانت خراب ہونا، موٹاپا، دل کی بیماریاں، ذیابیطس، کینسر، نظر کی کمزوری، یہاں تک کہ ذہنی مسائل بھی جیسے ڈپریشن اور اینگزائٹی، ان سب کو وہ تہذیب کی بیماریاں کہتے ہیں۔ تو اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ کون سے طریقے ہماری اصل فطرت سے میل کھاتے ہیں اور کون سے ہم بس مجبوری میں برداشت کر رہے ہیں یا جن کے لیے ہم بنے ہی نہیں تھے۔ تو پھر اگر وہ ہابز والا نظریہ ٹھیک نہیں تو رائن جو ثبوت پیش کرتے ہیں ان کے مطابق شکاری جمع کرنے والوں کی زندگی اصل میں تھی کیسی؟ زیادہ مساوات پسند تھے، ایگیلیٹیرین جسے کہتے ہیں۔ وسائل، خاص طور پر کھانا، آپس میں بانٹا جاتا تھا، اور یہ بانٹنا صرف کوئی نیکی کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ زندہ رہنے کی حکمت عملی تھی، ایک طرح کا سماجی بیمہ تھا۔ افریقہ میں رائن کی اہلیہ سے ایک شکاری نے کہا تھا، اضافی خوراک رکھنے کی سب سے اچھی جگہ میرے دوست کا پیٹ ہے۔ یہ ذہنیت بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کتنا انحصار کرتے تھے۔ آج آپ مدد کریں گے، کل وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ملکیت کا تصور بہت ہی محدود تھا، بس ذاتی اوزار یا کپڑے۔ زمین یا وسائل کی ذاتی ملکیت، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو آج کل کے معاشرے سے بالکل الٹ ہے، جہاں ہمیں بچپن میں تو سکھاتے ہیں کہ شیئر کرو، لیکن بڑے ہو کر خاص طور پر کام کی جگہ پر سخت مقابلے اور ذاتی فائدے پر زور دیا جاتا ہے۔ ہاں، رائن کے نزدیک یہی تضاد ہے، ہماری اندرونی ارتقائی طور پر بنی ہوئی سخاوت اور تہذیب کا پیدا کردہ خود غرضی اور ملکیت کا جنون۔ یہاں تک کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات بھی شواہد یہی بتاتے ہیں کہ ان معاشروں میں عموماً زیادہ برابری پر مبنی تھے۔ لندن یونیورسٹی کالج کے کچھ محققین نے تحقیق کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ صنفی برابری سے شاید سماجی تعلقات کا دائرہ وسیع ہوتا تھا، کیونکہ لوگ زیادہ آزادی سے گروپس میں آتے جاتے تھے، صرف مرد کے رشتہ داروں تک محدود نہیں رہتے تھے، جس سے تعاون بڑھتا تھا۔ اور ان کی نقل و حرکت، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ کتنا اہم تھا ان کے لیے؟ یہ تو بہت ہی اہم تھا، کلیدی حیثیت تھی اس کی۔ شکاری جمع کرنے والے وہ وسائل کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، یا اگر گروہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آسانی سے جگہ بدل سکتے تھے۔ یہ نقل و حرکت انہیں لچکدار بناتی تھی۔ پھر آئی زراعت، ٹھیک ہے، اس سے ایک جگہ زیادہ خوراک تو پیدا ہوئی، لیکن اس نے انسانوں کو زمین سے باندھ دیا، ایک جگہ قید کر دیا۔ اب وہ قحط، بیماریوں، حملوں، ان سب کے لیے زیادہ کمزور ہو گئے۔ رائن کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سماجی لچک کھو دی جو انسانیت جتنی پرانی تھی۔ وہ ایک امریکی وکیل ہیں، برائن سٹیونسن، ان کی سنائی ہوئی ایک کہانی کا حوالہ دیتے ہیں، گرم ہوا کے غبارے کی، کہ ایک آدمی نے مدد کے لیے غبارے کی رسی پکڑی پر غبارہ اوپر اٹھ گیا۔ اب وہ رسی چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا ورنہ گر جاتا۔ زراعت کی طرف پہلا قدم بھی کچھ ایسا ہی تھا، شروع میں لگا مددگار ہے، لیکن جلد ہی انسان اس سے ایسا جڑا کہ واپسی ممکن نہ رہی۔ یہ ترقی کے خیال پر سوال اٹھانا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ماننا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ رائن نے کتاب میں تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کو سمجھانے کے لیے اپنے گھر کے کتے کی کہانی بھی لکھی ہے۔ جی ہاں، ٹیس نامی کتا۔ رائن کے والدین کا بہت پیارا کتا تھا، وہ کھو گیا۔ کچھ دن بعد انہیں ایک جانوروں کی پناہ گاہ سے فون آیا کہ بھائی ویسا ہی ایک کتا ملا ہے۔ وہ اسے گھر لے آئے، اس سے پیار کیا، کھیلے، بالکل یقین کر کے کہ یہ ٹیس ہی ہے۔ لیکن پھر ان کا بہنوئی آیا جس نے کتے کو کم دیکھا تھا، اس نے فوراً کہا، ارے نہیں، یہ ٹیس نہیں ہے۔ رائن کے والدین اپنی شدید خواہش اور امید کی وجہ سے سچ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ رائن کہتے ہیں، تہذیب کے بارے میں ہمارا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم اتنی شدت سے یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، کہ آج کا دور بہتر ہے۔ یہ امید ہمیں ان تمام ثبوتوں سے اندھا کر دیتی ہے جو شاید الٹ بات کہہ رہے ہوں۔ ترقی پر سوال اٹھانا ایسے لگتا ہے جیسے ہم خود امید پر سوال اٹھا رہے ہوں، لیکن جیسا کہ ایک مصنف ہیں رونلڈ رائٹ، انہوں نے کہا ہے ترقی پر اندھا یقین اکثر تباہی کا باعث بنا ہے۔
یہاں تک کہ فرائیڈ نے بھی اپنی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس میں یہی لکھا کہ تہذیب نے انسانوں کو خوش نہیں کیا ہے۔ اور پھر آتی ہے بات وحشی کی، سیویج کا جو تصور ہے، یہ تو تہذیب کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ رائن اس مسلسل ترقی کے بیانیے کا موازنہ کرتے ہیں یورپی متلاشیوں کے ان پہلے تاثرات سے جب وہ مقامی لوگوں سے ملے۔ جی، اور یہ تضاد تو حیران کن ہے۔ کرسٹوفر کولمبس کو ہی دیکھ لیں۔ شروع میں اس نے کیریبین جزیروں کے تائینوں لوگوں کے بارے میں کتنی اچھی باتیں لکھیں، نرم دل، سخی، مہربان، دنیا کے بہترین لوگ۔ اس نے لکھا کہ وہ اتنے سادہ اور ایماندار ہیں کہ سب کچھ بانٹ دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن پھر صرف چند صفحے بعد تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہیں سرد مہری والا لمحہ آتا ہے۔ کولمبس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، یہ بہترین غلام بنیں گے۔ 50 آدمیوں سے ہم ان سب کو قابو کر سکتے ہیں اور جو چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ وحشیانہ استحصال، بیماریاں، نسل کشی۔ اسے پھر بارتھولومی ڈی لاس کاساس جیسے کچھ پادریوں نے لکھا۔ تو رائن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا یہ انسانی فطرت کی بربریت نہیں تھی بلکہ یہ تہذیب کی پیداوار تھی۔ بالکل، رائن کا نقطہ یہ نہیں کہ انسان فرشتے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ بڑے پیمانے پر منظم تشدد، نسل کشی، استحصال، ان سب کے لیے تہذیب نے اوزار اور وجہ فراہم کی۔ تہذیب نے بہتر ہتھیار دیے، تہذیب نے گنجان آبادیاں بنائیں جہاں نئی بیماریاں پھیلیں اور مقامی آبادیوں کو تباہ کیا جن میں مدافعت نہیں تھی۔ تہذیب نے سونے اور دوسرے وسائل کے لیے شدید لالچ پیدا کیا، اور سب سے اہم، تہذیب نے وہ نظریات بنائے کہ ہم یعنی یورپی نسلی اور ثقافتی طور پر برتر ہیں، جس سے تشدد کو جائز سمجھا گیا۔ تو یہ انسانی فطرت نہیں تھی جو وحشی تھی، بلکہ تہذیب کا عمل تھا جس نے یہ سب ممکن بنایا۔ لیکن کچھ مصنفین ہیں جیسے اسٹیون پنکر، وہ تو کہتے ہیں کہ پرانا زمانہ قبل تاریخ تو مسلسل جنگوں کا دور تھا اور تہذیب نے آ کر تشدد کم کیا ہے۔ رائن اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ رائن اس خیال کو بہت سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ برائن فرگسن جیسے ماہرین بشریات کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ کوئی انسان کی فطری حالت نہیں ہے، یہ ایک سماجی ایجاد ہے جو اکثر خاص حالات میں پیدا ہوتی ہے، جیسے وسائل کی کمی، آبادی کا دباؤ، یا سب سے اہم جب ریاستی معاشروں سے رابطہ ہوتا ہے اور ان کا اثر پڑتا ہے۔ رائن پنکر پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ کے کنگ سان، جو ایک مشہور شکاری جمع کرنے والا گروہ ہے، ان میں قتل کی شرح کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بجائے رائن رابرٹ کیلی جیسے ماہرین کا حوالہ دیتے ہیں جو کئی دہائیوں تک ان لوگوں کے ساتھ رہے اور کہتے ہیں کہ ان کی روزمرہ زندگی زیادہ تر پرامن، تعاون والی اور مل جل کر رہنے والی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار جھگڑے ہوتے تھے لیکن منظم جنگ بہت کم تھی۔ تو یہ جو خیال ہے کہ فطرت تو بس خونخوار دانتوں اور پنجوں والی ہے اور انسان بھی فطرتاً وحشی ہے، رائن اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ فطرت کے دوسرے زیادہ ہمدردانہ پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب شدید چوٹ لگے یا موت قریب ہو تو جسم اینڈورفنز نامی کیمیکل چھوڑتا ہے جو درد اور خوف کم کر دیتا ہے، ایک قدرتی بے ہوشی سی۔ ڈیوڈ لیونگ سٹون نے شیر کے حملے کے وقت ایسی ہی کیفیت بیان کی تھی۔ ڈارون نے خود بھی جانوروں اور انسانوں میں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا یعنی الٹروازم کے رویے دیکھے تھے، اور آج کل کی تحقیق جیسے مولی کروکٹ کے تجربات وہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان اکثر دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، چاہے اس میں ان کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ رائن کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہمدردی کیوں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا خود غرضی واقعی ہماری بنیادی فطرت ہے، خاص طور پہ جب ہم شکاری جمع کرنے والوں میں اتنا گہرا تعاون دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری بحث ہابز مقابلہ روسو، ویشی مقابلہ شریف آدمی، یہ صرف تاریخ کی باتیں نہیں ہیں۔ رائن کہتے ہیں کہ یہ اصلیت کی کہانیاں ہماری آج کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بالکل، یہ کہانیاں صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے حال اور مستقبل کے بارے میں ہمارے یقین اور رویوں کو بناتی ہیں۔ جیسا کہ ڈارون نے بھی کہا تھا، یہ گہرے عقیدے تقریباً جبلٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ جو مسلسل ترقی کا بیانیہ ہے نا، NPP،
وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حال ماضی سے بہتر ہے، مستقبل اور بھی اچھا ہوگا، ترقی تو ہونی ہی ہونی ہے، اور فطرت تو دشمن ہے جس پہ قابو پانا ہے۔ یہی سوچ ہماری سیاست، معیشت، تعلیم، صحت، ذاتی تعلقات، ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ رائن یہاں ایک بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں، ٹڈیوں اور ٹڈل دل کی۔ اس مثال سے وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت طاقتور مثال ہے۔ صحرائی ٹڈی شسٹوسرکا گریگیریا، یہ ایک ہی کیڑا ہے لیکن اس کی دو بالکل مختلف شکلیں ہیں۔ عام حالات میں یہ ایک پرامن اکیلا رہنے والا ٹڈا ہوتا ہے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں، خاص طور پر جب آبادی بہت بڑھ جائے اور کھانے پینے کو کم ہو، تو ان کے جسم اور رویے میں زبردست تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ تباہ کن ٹڈل دل بن جاتے ہیں جو فصلیں تباہ کر دیتا ہے۔ رائن کہتے ہیں کہ انسان بھی اسی طرح بہت زیادہ موافق ہیں، ہم مختلف حالات میں مختلف رویے اپنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمیں مسلسل ایسے غیر فطری دباؤ والے حالات میں رکھا جائے جن کے لیے ہم ارتقائی طور پر بنے ہی نہیں؟ جیسے وہ ریٹ پارک کا مشہور تجربہ تھا، پنجرے والے چوہے نشے کے عادی ہو گئے، کھلے ماحول والے نہیں ہوئے۔ رائن سوال اٹھاتے ہیں، کیا یہ جارحیت، لالچ یا نشے کی لت، کیا یہ واقعی انسانی فطرت ہے، یا یہ ہماری فطرت کے وہ پہلو ہیں جو تہذیب کے پیدا کردہ دباؤ اور عدم مطابقت کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ اور یہی خیال پھر مد مطابقت کی بیماریوں سے جڑتا ہے، وہ بیماریاں جو اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا آج کا ماحول ہماری ارتقائی تاریخ سے میل نہیں کھاتا۔ عین مطابق تہذیب نے ایسے ماحول بنا دیے ہیں، ہماری خوراک، ہماری جسمانی حرکت، ہمارے سماجی تعلقات، ہمارے سونے کے طریقے، جن کے لیے ہمارے جسم اور دماغ لاکھوں سال کے ارتقاء میں ڈھلے ہی نہیں تھے۔ یہ عدم مطابقت ہی بے شمار جسمانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگنا، ٹیڑھے دانت جو شکاری جمع کرنے والوں میں تقریباً نہیں ہوتے تھے، موٹاپا، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ٹائپ 2 ذیابیطس، کئی قسم کے کینسر اور یہاں تک کہ نظر کی کمزوری، مایوپیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی بیماریوں کے جو علاج ہیں، جیسے دانتوں کا علاج، چشمے، دوائیں، انہیں تہذیب کی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ رون اسے ایک چال کہتے ہیں، ایک کون؟ پہلے مسئلہ پیدا کرو غیر فطری زندگی سے، پھر اس کا مہنگا حل بیچو۔ اور یہ عدم مطابقت شاید ذہنی اور سماجی مسائل میں بھی کردار ادا کرتی ہے، جیسے دائمی تناؤ، ڈپریشن، انگزائٹی اور سماجی تنہائی۔ اچھا، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت عام دلیل ہے کہ تہذیب نے ہمیں لمبی زندگیاں دی ہیں۔ رائن اس پر بھی سوال اٹھاتی ہیں؟ جی ہاں، وہ اس عام خیال کو بھی چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ متوقع عمر، لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ میں جو اتنا اضافہ ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر بچپن کی شرائعات میں زبردست کمی کی وجہ سے ہے۔ ماضی میں بہت سے بچے 5 سال کے ہونے سے پہلے مر جاتے تھے۔ آج زیادہ بچے زندہ رہتے ہیں تو اوسط عمر بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالغوں کی فطری عمر بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ ماہرین بشریات مائیکل گوروین اور ہلرڈ کپلان کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہیں، جو بتاتے ہیں کہ انسان کی موڈل ایج آف ڈیتھ، یعنی وہ عمر جس پر سب سے زیادہ بالغ مرتے ہیں، اگر وہ بچپن اور جوانی کے خطرات سے بچ جائیں، وہ پوری تاریخ میں حیران کن طور پر تقریباً ایک جیسی رہی ہے، تقریباً 70 سال کے آس پاس۔ اس فرق کو نہ سمجھنے سے پالیسی پر بھی اثر پڑتا ہے، جیسے امریکہ میں سوشل سیکیورٹی پر بحث میں ہوا۔ اور خوراک، کیا ہم واقعی آج بہتر کھا پی رہے ہیں جیسا کہ ترقی کے حامی کہتے ہیں؟ رائن اس دعوے کو بھی رد کرتے ہیں۔ وہ چکن سان جیسے شکاری جمع کرنے والوں کی خوراک کا ذکر کرتے ہیں، جو بہت ہی متنوع تھی، غذائیت سے بھرپور اور تازہ، سینکڑوں قسم کے پودے اور جانور۔ اس کا موازنہ وہ آج کی دنیا سے کرتے ہیں، جہاں اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 800 ملین سے زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہیں، اور اربوں لوگ موٹاپے اور غذائی کمی کا شکار ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر پروسیسڈ، کم غذائیت والی خوراک کھاتے ہیں۔ وہ کیلوری کم کرنے یعنی کیلورک ریسٹرکشن پر جو تحقیق ہوئی ہے اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جس سے صحت اور عمر پر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور جو شاید پرانے زمانے میں وقفے سے زیادہ عام رہی ہوگی۔ تو یہ جو بار بار خیال آ رہا ہے کہ تہذیب ایک طرح کی دھوکہ دہی یا کون ہے، یہ رائن کی دلیل کا مرکزی نقطہ لگتا ہے۔ بلا شبہ
رائن کا بنیادی مقدمہ یہی لگتا ہے کہ تہذیب نے اکثر یہ کیا ہے کہ پہلے ان چیزوں کو تباہ کیا جو ہمیں قدرت سے مفت ملتی تھیں، صاف ہوا، صاف پانی، اچھی خوراک، روز کی صحت مند حرکت، مضبوط سماجی تعلقات، کمیونٹی کی مدد، اور پھر ہمیں ان کی جگہ گھٹیا، مہنگی اور اکثر صحت کے لیے خراب متبادل چیزیں بیچیں، جیسے بوتل کا پانی جو اکثر نلکے کا ہی ہوتا ہے، جم کی ممبرشپ کیونکہ اب ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دوائیں اکثر طرز زندگی کی بیماریوں کے لیے، اور فیکٹریوں میں بنی پروسیسڈ غذائیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں مسلسل غیر فطری ضرورتوں اور ان کے مہنگے مصنوعی حلوں کے چکر میں پھنسائے رکھتا ہے، جبکہ ہمیں یقین دلاتا رہتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرسٹوفر رائن ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ذرا رکیں، سوچیں اور اس کہانی پر سوال اٹھائیں جو ہم نسلوں سے خود کو ترقی اور تہذیب کے بارے میں سناتے آ رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ماضی کی تعریف یا حال کی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ دعوت ہے کہ ہم تہذیب کے فائدوں کے ساتھ ساتھ ان قیمتوں کا بھی ایمانداری سے جائزہ لیں جو ہم نے ادا کی ہیں اور جو ہم اب بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ ہماری آج کی زندگیاں اس جاندار یعنی ہومو سیپینز کی اصل فطرت اور ضرورتوں سے کتنی ملتی ہیں یا کتنی ٹکراتی ہیں، جس کے طور پر ہم لاکھوں سال میں بنے ہیں۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شاید ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر ہماری اصلیت کی کہانی واقعی ہماری حقیقت کو اتنا زیادہ بناتی ہے جیسا رائن کہتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہم جان بوجھ کر خود کو ایک مختلف کہانی سنانا شروع کریں؟ انسانی فطرت کے بارے میں، ایک اچھی زندگی کے اصل مطلب کے بارے میں، تہذیب کے کردار کے بارے میں ایک الگ کہانی۔ ہمارے اندر وہ کون سے شکاری جمع کرنے والے کے پہلو ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور شاید ہمیں زیادہ بامانی، صحت مند اور آج ہم کرسٹوفر رائن کی کتاب سویلائزڈ ٹو ڈیتھ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہم خاص طور پر ابواب 5 سے 8 کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق تہذیب نے ہماری صحت، کام، سماجی ڈھانچے اور آپسی تعلقات کو کیسے نئی شکل دی ہے۔ جی، اور یہ کتاب کچھ ایسے خیالات پیش کرتی ہے جو شاید عام سوچ سے ہٹ کر ہے۔ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں مصنف کیا دلائل دیتا ہے۔ شروع کرتے ہیں باب 5 سے، یعنی جسمانی صحت سے۔ مصنف کے مطابق تہذیب نے ہمارے جسموں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو بہت سی دائمی بیماریاں ہیں نا، جیسے دل کے امراض، کینسر کی کئی اقسام، فالج، ذیابیطیز، جی، جو بہت عام ہیں۔ بالکل، تو مصنف کہتا ہے کہ یہ بڑی حد تک تہذیب کی بیماریاں ہیں۔ یہ ان گروہوں میں تقریباً نہیں پائی جاتی تھیں جو شکاری جمع کرنے والے تھے، جیسے ایکواڈور کے وورانی قبیلے کے لوگ۔ ان کا طرز زندگی ہمارے قدیم آباء و اجداد سے زیادہ قریب تھا۔ اچھا، تو مصنف ان بیماریوں کو تہذیب کے کن پہلوؤں سے جوڑتا ہے؟ کئی چیزوں سے، جیسے پالتو جانوروں کا انسانوں کے ساتھ رہنا، گنجان آباد شہر، ہماری خوراک میں جو تبدیلیاں آئیں، آلودگی، اور یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر جو جرثومیں ہیں یعنی مائکرو بائیوم، اس میں آنے والی تبدیلیاں بھی۔ خوراک کی بات آپ نے کی، یہ تو بہت اہم لگتا ہے۔ کیا فرق تھا شکاری جمع کرنے والوں اور ہمارے کھانے پینے میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر کنگ سان لوگ جو تھے وہ 80 سے زیادہ مختلف قسم کے جنگلی پودے کھاتے تھے، تو ان کی خوراک میں تنوع بہت تھا، غذائیت بھرپور تھی، کیلوریز، پروٹین سب مناسب تھا۔ واہ، 80 سے زیادہ اقسام! جی، اور یہ موسم کے ساتھ بدلتی بھی رہتی تھی۔ اس کے بالکل الٹ جب زراعت شروع ہوئی تو انسان چند فصلوں پر منحصر ہو گیا، اس سے قحط کا خطرہ بڑھ گیا۔ آج بھی مصنف کے مطابق دنیا میں 800 ملین سے زیادہ لوگ دائمی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال شکاری جمع کرنے والوں میں نہیں تھی، ان کو کبھی کبھار بھوک لگتی ہوگی، لیکن یہ مسلسل فاقہ کشی یہ نہیں تھی۔ اور اس کا کوئی اور اثر، جیسے صحت پر؟ ہاں، ایک دلچسپ اثر دانتوں کی صحت پر پڑا۔ زراعت کے بعد جب اناج اور نشاستے کا استعمال بڑھا تو دانتوں میں کیڑا لگنا وہ بہت عام ہو گیا۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ویسے ایک عام خیال ہے کہ تہذیب نے ہماری عمریں لمبی کی ہیں، اس بارے میں مصنف کیا کہتا ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔
مصنف اوسط عمر کے تصور پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شکاری جمع کرنے والے معاشروں میں بچوں کی اموات بہت زیادہ تھیں، بیماریاں تھیں، حادثات تھے۔ جی یہ تو سنا ہے۔ جیسے تنزانیہ کے ہدزا قبیلے میں پہلے سال میں ہی تقریباً 5 میں سے 1 بچہ مر جاتا تھا۔ تو جب اتنے بچے کم عمری میں مر جائیں تو پوری آبادی کی اوسط عمر خود بخود کم نظر آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن کتاب میں گرون اور کیپلن جیسے محققین کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچپن سے بچ نکلتا تھا تو اس کی جو فطری عمر تھی، مطلب جس عمر میں زیادہ تر لوگ مرتے تھے، وہ تقریباً 70 سال کے آس پاس ہی تھی، چاہے ہزاروں سال پہلے ہو یا آج۔ اچھا، تو اصل فرق بچپن میں زندہ بچنے کا ہے، زیادہ سے زیادہ عمر کا نہیں۔ بالکل، اصل فرق وہیں آیا ہے۔ کتاب میں کیا کچھ خاص بیماریوں کی مثالیں بھی ہیں جنہیں تہذیب سے جوڑا گیا ہے؟ جی ہاں، کئی ہیں۔ ایک مثال چھاتی کے کینسر کی ہے۔ اس سے پہلے ننز کی بیماری بھی کہتے تھے کیونکہ رہاباؤں میں زیادہ ہوتا تھا۔ اوہ، مصنف اسے جدید دور کی خواتین میں کم بچے پیدا کرنے اور کم عرصے تک دودھ پلانے سے جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں ماہواری کے چکر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شکاری جمع کرنے والی خواتین جیسے ہدزا یا ڈوگون قبیلے کی، وہ زیادہ بچے پیدا کرتی تھیں، لمبے عرصے تک دودھ پلاتی تھیں، تو ان کی زندگی میں ماہواری بہت کم ہوتی تھی۔ یہ تو بہت مختلف زاویہ ہے۔ ایک اور مثال مائوپیا کی ہے، یعنی نزدیک کی نظر کی کمزوری۔ یہ ان معاشروں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جہاں بچے زیادہ وقت اندر گزارتے ہیں، خاص طور پر اسکرینوں کے سامنے، بجائے باہر کھلی ہوا میں دور دیکھنے کے۔ یہ تو آج کل بہت عام مسئلہ ہے۔ تو مصنف کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہماری جدید طرز زندگی، خوراک، کم حرکت، ماحول، یہ سب ہماری اس بائیولوجی سے میل نہیں کھاتا جو لاکھوں سال میں بنی ہے، اور یہی عدم مطابقت، یہی مس میچ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی جسمانی صحت۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں باب 6 کی طرف۔ مصنف کیسے دلیل دیتا ہے کہ تہذیب نے ہمارے کام، ہمارے ذہنی تناؤ اور سماجی ڈھانچے، خاص طور پر عدم مساوات کو کیسے بدلا؟ کام کے حوالے سے مصنف کہتا ہے کہ شکاری جمع کرنے والوں کا کام ہمارے آج کے کام جیسا تھا ہی نہیں۔ ان کے لیے خوراک جمع کرنا یا دوسرے ضروری کام وہ اکثر مل جل کر ہوتے تھے، سماجی سرگرمی تھے، اختیاری تھے، متنوع تھے اور اکثر لطف اندوز بھی۔ اختیاری؟ مطلب وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ ہاں، مطلب اس طرح کا دباؤ نہیں تھا جو آج ہے۔ اندازاً ہفتے میں صرف 15 سے 20 گھنٹے لگتے تھے ان کاموں میں۔ وینزویلا کے یکانا قبیلے کی زبان میں تو کام کے لیے کوئی الگ لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زندگی کا حصہ تھا، کوئی الگ بوجھ نہیں۔ اور آج کا کام؟ اس کے بالکل برعکس، جدید کام اکثر بے معنی لگتا ہے، تھکا دیتا ہے، گھنٹوں طویل ہوتا ہے اور اس میں ہمارا اپنا اختیار بہت کم ہوتا ہے۔ کتاب میں دوستویفسکی کا حوالہ ہے کہ قیدیوں کو سزا دینے کا بہترین طریقہ ان سے بے معنی مشقت کروانا ہے۔ سخت بات ہے۔ اور ہارورڈ کی ایک پول کا بھی ذکر ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کام کو معاشرے کے لیے بیکار سمجھتے ہیں۔ برٹرنڈ رسل نے تو جدید کام کی اخلاقیات کو غلاموں کی اخلاقیات کہا تھا۔ یعنی بس محنت کرتے جاؤ چاہے مقصد کچھ نہ ہو۔ اور اس سب کا ہماری ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ جدید زندگی اکثر لوگوں میں تنہائی، خالی پن اور بے معنیت پیدا کرتی ہے۔ وہ ریڈ پارک والے تجربے کا ذکر کرتی ہے جو کینیڈا میں ہوا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس میں چوہوں کو 2 طرح کے ماحول میں رکھا گیا۔ جو اکیلے خالی پنجروں میں تھے وہ آسانی سے نشے کے عادی ہو گئے، لیکن جنہیں ایک بڑے دلچسپ سماجی ماحول میں دوسرے چوہوں کے ساتھ رکھا گیا، انہوں نے نشے والے پانی کو تقریباً نظر انداز کر دیا۔ واو، تو ماحول اتنا اہم ہے؟ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماحول اور سماجی تعلقات کتنے اہم ہیں۔ اسی طرح ورمے نامی محقق کا کام بتاتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کا سب سے بڑا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا آزاد اور خود مختار محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر کام کی جگہ پر اور زندگی کے کئی دوسرے پہلوؤں میں۔ اور عدم مساوات کا کیا یہ بھی تہذیب کی دین ہے مصنف کے مطابق؟
مصنف کا استدلال یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر معاشی عدم مساوات زراعت اور نجی ملکیت کے تصور کے ساتھ آئی، جب زمین، خوراک، جانور، حتیٰ کہ انسان بھی کسی کی ملکیت بن سکتے تھے، تبھی دولت جمع کرنا ممکن ہوا۔ آج ہم اس کی انتہا دیکھتے ہیں۔ کتاب ایپل کے CEO اور عام ورکر کی تنخواہ کا فرق بتاتی ہے، یا یہ کہ دنیا کے چند درجن امیر ترین لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی غریب ترین آبادی کے پاس۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ جی، اور تھامس پکیٹی کی تحقیق کا بھی حوالہ ہے جو بتاتی ہے کہ یہ فرق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس شکاری جمع کرنے والے معاشرے انتہائی مساوات پسند تھے۔ وہاں شیئرنگ یعنی مل بانٹ کر استعمال کرنا لازمی تھا۔ ذخیرہ اندوزی بری سمجھی جاتی تھی، سخاوت سب سے بڑی خوبی تھی۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ غربت کا تصور بھی تہذیب نے ہی ایجاد کیا؟ بالکل، یہ مارشل سالنز کا خیال ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ سالنز نے کہا کہ شکاری جمع کرنے والے تو اصل میں امیر تھے، کیونکہ ان کی ضرورتیں کم تھیں اور آسانی سے پوری ہو جاتی تھیں۔ انہیں چیزیں جمع کرنے کی فکر نہیں تھی۔ دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ غربت اس نظریے کے مطابق صرف چیزوں کی کمی نہیں بلکہ ایک سماجی حیثیت ہے جو تب بنتی ہے جب دولت ہی کامیابی کا پیمانہ بن جائے۔ اور اس عدم مساوات کے نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہوں گے۔ یقیناً، کتاب میں تحقیق کا حوالہ ہے جو بتاتی ہے کہ زیادہ دولت اکثر لوگوں کو سماجی طور پر الگ تھلگ کر دیتی ہے، اکیلا کر دیتی ہے، اور ان میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور سخاوت کم ہو سکتی ہے۔ یہ سماجی فاصلہ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب تک ہم نے صحت، کام اور عدم مساوات پر بات کی، لیکن تہذیب ہمیں ٹیکنالوجی، آسانیاں، بہت سی چیزیں بھی تو دیتی ہیں۔ ان کے بارے میں مصنف کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے بھی کچھ پوشیدہ نقصانات ہیں؟ یہ باب 7 کا موضوع ہے نا؟ جی، باب 7 اسی پر ہے۔ مصنف ایک تصور پیش کرتا ہے، نائکی ایفیکٹ، مطلب یہ کہ تہذیب اکثر وہ چیزیں لیتی ہے جو مفت، قدرتی اور آسانی سے ملتی ہیں، جیسے صاف پانی، قدرتی خوراک، چلنے پھرنے کی صلاحیت، سماجی مدد، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا عمل، اور ان کی جگہ مہنگی، مصنوعی اور اکثر کمتر متبادل چیزیں بیچتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے بوتل بند پانی، پروسیسڈ فوڈ، مہنگے جوتے، ماہرین کی مہنگی فیسیں، ہسپتالوں میں بچے کی پیدائش۔ اشتہارات کا پورا نظام ہمیں یہی احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ہمیں خوش رہنے کے لیے مزید چیزیں خریدنی ہیں۔ لیکن کیا یہ چیزیں واقعی خوشی دیتی ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ ضروری نہیں۔ سٹیگر نامی وکیل کی مثال ہے جو کامیاب تھا مگر اندر سے خالی تھا۔ یا یہ عام بات ہے کہ مہنگی گھڑی یا شراب سے ملنے والی خوشی بس تھوڑی دیر کی ہوتی ہے۔ ہماری خواہشات بھی تو ماحول اور دوسروں کو دیکھ کر بنتی ہیں۔ ایک تجربے کا ذکر ہے کہ لوگوں کو کیمرہ خریدنا تھا۔ جب ایک تیسرا زیادہ مہنگا آپشن سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے درمیانے والا زیادہ خریدا، حالانکہ پہلے وہ سستا والا لے رہے تھے۔ مطلب ہماری پسند نسبتی ہوتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے جو بڑے بڑے وعدے تھے، بیماریوں کا خاتمہ، تیز رفتار سفر، ان کا کیا بنا؟ مصنف کہتا ہے کہ بہت سی امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ کینسر کے علاج میں پیش رفت ہوئی لیکن بہت آہستہ۔ ہوائی جہاز کا سفر آج بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے جتنا کئی دہائیاں پہلے لیتا تھا۔ نئی ٹیکنالوجی کا جوش جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر پوشیدہ نقصانات کیا ہیں ان سب کے؟ کئی بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو بڑھتی بھی سماجی تنہائی، دوسرا ماحولیاتی تباہی۔ کتاب کہتی ہے کہ آلودگی آج بیماریوں سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، تیسرا کام اور زندگی میں مقصد کا نہ ہونا۔ گیلپ پول کے مطابق امریکہ میں 70% لوگ اپنے کام سے خوش نہیں۔ اور چوتھا ذہنی صحت کے مسائل جو غربت، عدم مساوات اور سماجی محرومی سے اور بگڑ جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک سنجیدہ تصویر ہے۔ اچھا، آخر میں باب 8 کی طرف آتے ہیں۔ اس پوری تبدیلی نے ہمارے سب سے قریبی رشتوں، خاندان، محبت، دوستی، ان کو کیسے متاثر کیا ہے؟ یہاں بھی مصنف ایک بنیادی فرق بتاتا ہے۔ شکاری جمع کرنے والے معاشروں میں برابری، ذاتی خود مختاری اور اشتراک اہم تھا۔
تہذیب کے ساتھ درجہ بندی اور ملکیت کا تصور آ گیا، یہاں تک کہ لوگوں پر بھی، جیسے میری بیوی یا میرا بچہ کہنا، یہ ملکیت کا احساس دیتا ہے۔ تو کیا خاندان کا تصور بھی بدل گیا؟ مصنف کہتا ہے کہ جو آج کل نیوکلیئر فیملی ہے نا، یعنی صرف ماں باپ اور بچے، یہ بڑی حد تک زراعت کی ضرورت تھی، خاص طور پر وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں شکاری جمع کرنے والوں کے ہاں خاندانی نظام زیادہ لچکدار تھے، جیسے جنوبی امریکہ کے باری قبیلے میں حصہ دار پدریت کا تصور تھا، یعنی مانا جاتا تھا کہ ایک بچے کے کئی باپ ہو سکتے ہیں جو سب اس کی پرورش میں مدد کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل مختلف ہے۔ جی، اور تحقیق بتاتی ہے کہ ایسے بچوں کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ تھے۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ زراعت کے بعد مجموعی طور پر خواتین کا درجہ کم ہوا۔ اور بچوں کی پرورش، اس میں کیا فرق آیا؟ یہ بہت اہم ہے۔ بہت گہرا فرق۔ شکاری جمع کرنے والوں میں بچوں کی پرورش صرف ماں باپ نہیں، پوری کمیونٹی کرتی تھی۔ اسے ایلو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ ایلو پیرنٹنگ۔ بچوں کو ہر وقت جسمانی طور پر قریب رکھا جاتا تھا، گود میں یا باندھ کر ان کے رونے پر فوراً توجہ دی جاتی تھی، جیسے ایفے اور آکا قبائل میں دیکھا گیا۔ کتاب میں جین لڈلاف کے کنٹینیم کانسیپٹ کا ذکر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بچے کی بنیادی ضرورت یہ احساس ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کا متوقع اور درست حصہ ہے۔ یہ احساس اسے مسلسل جسمانی قربت اور محبت سے ملتا ہے کہ جن معاشروں میں بچوں کو زیادہ پیار ملتا ہے وہ پرامن ہوتے ہیں، جہاں نظر اندازی یا سزا ہوتی ہے وہاں تشدد زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا آج کل بچوں میں جو ذہنی مسائل بڑھ رہے ہیں، جیسے ADHD، ان کا تعلق بھی اسی سے ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ ہاں، وہ بچوں میں بے چینی، ڈپریشن، ADHD کی تشخیص اور دواؤں کے استعمال میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ وہ بچوں کے کھیلنے کے وقت میں کمی، پڑھائی کا دباؤ اور والدین پر سماجی اور معاشی دباؤ کو سمجھتا ہے۔ اور یہ دباؤ عدم مساوات سے جڑا ہے؟ جی، مصنف کا یہی کہنا ہے۔ جب والدین خود غیر محفوظ ہوں تو وہ بچوں کو وہ پرسکون ماحول کیسے دیں گے جس کی انہیں ضرورت ہے؟ اور جنسیت کے بارے میں کیا تہذیب نے اس پر بھی اثر ڈالا؟ ہاں، مصنف ثقافتی رویوں میں فرق بتاتا ہے، جیسے امریکہ میں پابندیاں زیادہ ہیں، ہالینڈ میں کم۔ وہ کہتا ہے کہ جنسیت کو دبانے یا منفی پیغامات دینے سے نوجوانوں میں مایوسی اور بعض اوقات تشدد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اسے انسیل جیسی تحریکوں سے بھی جوڑتا ہے۔ بنیادی نکتہ یہاں بھی وہی ہے۔ ہمارے بہت سے جدید مسائل اس لیے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہماری اس ارتقائی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا، جو کمیونٹی، اشتراک اور قریبی جذباتی رشتوں میں پروان چڑھی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرسٹوفر رائن ان ابواب میں یہ دلیل دے رہا ہے کہ تہذیب اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اپنے ساتھ خاص بیماریاں لائیں، کام کو بوجھ بنایا، عدم مساوات اور تناؤ پیدا کیا، صارفیت کو فروغ دیا جس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور ہمارے بنیادی انسانی رشتوں کو اس طرح بدلا جو ہماری فطرت سے اکثر ٹکراتے ہیں۔ بالکل، یہی ان ابواب کا نچوڑ ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو ان ذرائع سے آتی ہے وہ ٹڈی اور ٹڈی کی مثال ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی کیڑا ہے۔ اچھا؟ بھیڑ بڑھتی ہے، خوراک کم ہوتی ہے تو ان میں حیاتیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہی ٹڈیاں مل کر تباہی پھیلانے والا ٹڈی دل بن جاتی ہیں۔ واہ، یہ تو حیران کن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے موجودہ سماجی، معاشی اور ماحولیاتی حالات کے کون سے پہلو ہیں جو ہم میں اجتماعی طور پر ٹڈی نما یعنی تباہ کن یا بے چین رویوں کو جنم دے رہے ہیں؟ اور اس کے برعکس ایک ٹڈی والا یعنی پرسکون اور متوازن ماحول آج کیسا نظر آئے گا؟ جی، یہ سوچنے کے لیے ایک اہم نکتہ ہے جو مصنف کی۔ آج ہم کرسٹوفر رائن کی کتاب سویلائزڈ ٹو ڈیتھ کے کچھ آخری مگر بہت اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر باب 9، 10، 11 اور پھر کتاب کا جو اختتامیہ ہے نا۔ جی، anxious adults, all's well that ends well, in the absence of the sacred or a necessary utopia۔ ہاں، تو ہم بس ان حصوں میں جو مصنف نے خیالات پیش کیے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ رائن آج کل کی زندگی کے کن پہلوؤں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کیوں۔ بالکل، اور دیکھیں ہم یہ صرف مصنف کے دلائل کی بنیاد پر کریں گے، مطلب
सादा अल्फाज में अपनी कोई राय शामिल नहीं करनी। सही। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन अब्वाब में तहजीब और इंसान की खुशी के बारे में मुसन्निफ क्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बाब 9 से। एंग्शियस अडल्ट्स यानी परेशान बालिग। इस बाब का आप कह लें मरकजी ख्याल क्या है? देखें, बुनियादी ख्याल ये है कि जिसे हम तरक्की याफ्ता या मुहज़्ज़ब ज़िंदगी समझते हैं ना, जी। इसमें बालिग होना अक्सर बहुत ज़्यादा गहरी परेशानी और बेचैनी लाता है। मुसन्निफ कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का एक तरह से नतीजा है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो मुसन्निफ उस परेशानी की वजूहात क्या बताते हैं? वो कई वजूहात बताते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है काम। काम? अच्छा। राइन ये दलील देते हैं कि जो जदीद काम है ना, वो अक्सर बेमानी होता है, थका देने वाला, और हमारी जो अंदरूनी ख्वाहिशात या ज़रूरतें हैं उनसे बिल्कुल अलग। वो एक गैलप पोल का हवाला भी देते हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 70% अमेरिकी अपनी मुलाजिमतों से आप कहें खुश नहीं हैं या लाताल्लुक हैं। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं। जी, मुसन्निफ के मुताबिक तो यही सूरत हाल है। फिर दूसरी बड़ी वजह वो बताते हैं अदम मुसावात, यानी इनइक्वालिटी। हाँ, दौलत की जो ये गैर मामूली तकसीम है, अमीर और गरीब के बीच ये फर्क बढ़ता जा रहा है। ये लोगों में एक मुस्तकिल मुवाजना, हसद और अदम इत्मीनान पैदा करता है। मुसन्निफ थॉमस पिकेटी का जिक्र करते हैं, जिनके मुताबिक अमेरिका में मुआशी अदम मुसावात शायद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और इस अदम मुसावात का लोगों के रवैयों पर क्या असर होता है? मुसन्निफ कुछ बताते हैं इस बारे में? जी, वो तहकीक का हवाला देते हुए कहते हैं कि जहां शदीद अदम मुसावात होना, हाँ, वहां अमीर तबका अक्सर कम हमदर्द हो सकता है, कम सखी। सामाजिक फासला इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के हालात का एहसास वो कम हो जाता है। अच्छा। मुसन्निफ एक अरोड़पति शख्स स्टीगर की मिसाल देते हैं जो खुद को अमीर नहीं समझता था, और भारत में अपने एक ज़ाती तजुर्बे का भी जिक्र करते हैं। क्या तजुर्बा था वो? वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को भूखे बच्चों को नज़रअंदाज करते हुए पाया, जिसे वो बाद में दौलत के बाइस पैदा होने वाली एक किस्म की लाताल्लुकी से जोड़ते हैं। ये तो काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, काम और अदम मुसावात के अलावा और क्या वजूहात हैं इस परेशानी की? तीसरी वजह है सारेफियत, कंज्यूमरिज्म, यानी चीजें खरीदने का रुझान। हाँ, ये सोच के खुशी ज्यादा चीजें खरीदने और जमा करने से मिलती है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, और ये अंदरूनी खालीपन को बढ़ाती है। सही। और चौथी वजह है तनाव यानी स्ट्रेस, काम का दबाव, माली परेशानियां, समाजी तवक्कुआत का बोझ, ये सब मिलकर एक मुस्तकिल जहनी दबाव की कैफियत पैदा करते हैं। मुसन्निफ इन ख्यालात को साबित करने के लिए कुछ मिसालें भी देते हैं। क्या वो कोई मुतबादल तर्ज जिंदगी भी दिखाते हैं? हाँ, कई मिसालें हैं। वो पापुआ न्यू गिनी के कबायली लोगों के अपने दौरे का जिक्र करते हैं। अच्छा। वो लोग मगरबी लोगों के काम और जिंदगी के तवाजुन पर हैरान थे कि भाई लोग इतना ज्यादा वक्त काम पर क्यों लगाते हैं। वो खुद हफ्ते में मुश्किल 20 घंटे जरूरी काम करते थे, बाकी सारा वक्त खानदान, दोस्त, समाजी सरगर्मियां इनमें गुजारते थे। यानी उनके लिए काम जिंदगी का मरकज नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। मुसन्निफ शिकारी जमा करने वाले माशरों का भी हवाला देते हैं। वहां तो काम का तसव्वुर ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। कैसा था? वो अक्सर बामानी होता था, अपनी मर्जी से किया जाता था, दोस्तों के साथ मिलकर। युकाना कबीले की जुबान में तो काम के लिए अलग से कोई लफ्ज ही नहीं है। वाकई? जी, मुसन्निफ बर्ट्रैंड रसल के मजमून इन प्रेज ऑफ आइडलनेस का भी जिक्र करते हैं। रसल ने भी यही कहा था कि ज्यादातर जदीद काम गैर जरूरी है और हमें ज्यादा फुर्सत चाहिए। तो ये सारे अवामिल, बेमानी काम, अदम मुसावात, सारिफियत, तनाव, इनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर आखिर असर क्या होता है? मुसन्निफ के मुताबिक असरात बहुत गहरे हैं। दायमी तनाव जो है वो सेहत के संजीदा मसाइल पैदा करता है। जी। काम के दबाव और पैसे कमाने की फिक्र में खानदान और ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर होते हैं। लोग अक्सर अपने प्यारों से दूर रहने पर मजबूर होते हैं ना। हाँ, ये तो है। माशरती सतह पर देखें तो शदीद अदम वसावात, तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। और मुसन्निफ कहता है कि दौलत लोगों को एक दूसरे से काट देती है, अलग थलग कर देती है। और ज़हनी सुकून का क्या? वही तो सबसे बड़ी बात है। ये सब मिलकर ज़हनी सुकून छीन लेता है, एक अंदरूनी खालीपन का एहसास पैदा होता है।
تو اگر باب 9 کا خلاصہ کریں تو رائن یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید تہذیب نے ایک طرح سے بالغ زندگی کو ایک مستقل پریشانی کی حالت میں بدل دیا ہے۔ جی بالکل، مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ہماری نام نہاد ترقی یافتہ زندگی خاص طور پر کام، عدم مساوات اور صارفیت کے ذریعے ہمیں بنیادی انسانی ضروریات سے دور لے گئی ہے، کن ضروریاتوں سے؟ جیسے بامانی کام، فرصت، برابری اور گہرے سماجی تعلقات، اور اس کے نتیجے میں پریشانی، عدم اطمینان اور تنہائی یہ بہت عام ہو گئی ہیں۔ یہ تو ہوئی زندگی کے دوران کی باتیں، لیکن رائن زندگی کے اختتام یعنی موت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں باب 10 All's well that ends well کی طرف لاتا ہے۔ ہاں، یہ باب موت اور اس سے جڑے مسائل پر ہے۔ مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جدید تہذیب موت کے خوف سے نمٹنے میں آپ کہیں بری طرح ناکام رہی ہے، ناکام کس طرح سے؟ اور اکثر زندگی کے آخری لمحات کو زیادہ پرسکون بنانے کے بجائے مزید تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مصنف کن مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں؟ وہ کئی اہم مسائل بتاتے ہیں۔ پہلا ہے ضرورت سے زیادہ علاج، اوور ٹریٹمنٹ، اچھا، یعنی ڈاکٹر اور ہسپتال موت کو ایک دشمن سمجھتے ہیں جسے ہر قیمت پر شکست دینی ہے۔ اس کوشش میں وہ اکثر جارحانہ مطلب اگریسو اور مہنگے علاج جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب صحت یابی کا کوئی امکان نہ ہو اور مریض کی تکلیف بڑھ رہی ہو۔ یعنی موت کو قبول کرنے کے بجائے اسے لڑنے پر زیادہ زور ہے؟ بالکل، اور دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہے، موت کا شدید خوف۔ ہاں، جدید معاشرہ موت کو ایک ممنوعہ موضوع سمجھتا ہے، ٹیبو۔ ہم اس پر بات کرنے سے، اسے قبول کرنے سے یا اس کی تیاری کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ اس خوف کی وجہ سے زندگی کے آخری دن اکثر زیادہ تکلیف دہ اور بے چین گزرتے ہیں۔ اور کیا طبی نظام خود بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ مصنف اس بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ جی، تیسرا مسئلہ مصنف طبی مراد کو قرار دیتے ہیں، میڈیکل انسینٹیوز۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اکثر طبی نظام ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کو مہنگی ٹیکنالوجی اور پیچیدہ طریقے استعمال کرنے پر زیادہ مالی فائدہ دیتا ہے، اچھا، جبکہ مریض کے ساتھ وقت گزارنے، اس کی بات سننے یا اس کی حقیقی ضروریات سمجھنے پر کم، جیسے گھر پر آرام دہ دیکھ بھال۔ مصنف میڈیکیئر کی پالیسیوں کی مثال دیتے ہیں جو اس رجحان کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ کیا مصنف ان داغوں کی حمایت میں کوئی ثبوت یا مثالیں پیش کرتے ہیں؟ ہاں، کئی مثالیں۔ وہ ڈاکٹر اتل گوانڈے جیسے لکھاریوں کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ طبی پیشہ اکثر موت کو ایک ناکامی سمجھتا ہے، علاج کی حد نہیں۔ ایک دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر خود اپنے لیے اکثر ان جارحانہ علاجوں سے گریز کرتے ہیں جو وہ مریضوں کو تجویز کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثلاً CPR، اس کی حقیقی کامیابی کی شرح ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جانے والی شرح سے بہت کم ہے، لیکن پھر بھی بہت استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ کیا کوئی ذاتی تجربات بھی شامل ہیں کتاب میں؟ جی، مصنف کیٹی بٹلر کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے تجربے کو بیان کیا ہے کہ کیسے طبی نظام نے ان کی خواہشات کے خلاف مصنوعی طریقوں سے ان کی زندگی کو طول دیا، جس سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ وہ ایزیکیل جے ایمانوئل کے مشہور مضمون وائی آئی ہوپ ٹو ڈائی ایٹ 75 کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ ایمانوئل نے دلیل دی کہ بہت زیادہ لمبی عمر اکثر شدید معذوری اور زندگی کے معیار میں کمی کے ساتھ آتی ہے، اور معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ اوسط عمر بڑھنے کے ساتھ معذوری میں گزرنے والے سال بھی بڑھے ہیں۔ تو ان مشاہدات کی روشنی میں باب 10 سے کیا سبق ملتا ہے؟ مصنف کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ مصنف کے مطابق کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا، ہمیں موت کو زندگی کے ایک فطری حصے کے طور پر قبول کرنا سیکھنا ہوگا۔ دوسرا، زندگی کے اختتام پر معیار زندگی یعنی آرام، سکون اور وقار، اس کو مصنوعی طور پر زندگی کو طول دینے پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور موت کے بارے میں ہمارے رویے کے حوالے سے کیا؟ تیسرا سبق یہ ہے کہ موت کے بارے میں کھلی اور ایماندارانہ گفتگو بہت ضروری ہے تاکہ ہم حقیقت پسندانہ توقعات رکھ سکیں۔ ٹھیک۔ اور چوتھا، طبی نظام کو مریضوں کی حقیقی ضروریات اور خواہشات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف بیماری کے علاج یا ٹیکنالوجی کے استعمال پر۔
تو باب 10 کا خلاصہ یہ ہوا کہ جدید معاشرہ موت کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے حل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اسے زندگی کا حصہ سمجھے، اور اس رویے کی وجہ سے موت کا خوف، غیر ضروری علاج اور غلط طبی مراعات یہ سب مل کر زندگی کے آخری لمحات کو بہتر بنانے کی بجائے بگاڑ دیتے ہیں۔ بالکل، مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ موت کو شکست دینے کی بجائے ہمیں زندگی کے اختتام کو زیادہ انسانی، وقار اور سکون کے ساتھ گزارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ زندگی کی پریشانیوں اور موت کے خوف کے بعد باب 11 آتا ہے ان دی ایبسنس آف دا سیکرڈ، یعنی مقدس کی عدم موجودگی میں۔ یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہاں مقدس سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم باب ہے۔ یہاں مقدس یعنی سیکرٹ سے مصنف کی مراد کوئی خاص مذہبی تصور نہیں ہے، اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ زندگی کے وہ پہلو ہیں جو ہمیں گہرے معنی دیتے ہیں۔ تعلق کا احساس، کمیونٹی کا احساس، فطرت سے جڑاؤ، یہاں تک کہ غیر معمولی یا روحانی تجربات، یہ وہ چیزیں ہیں جو مادی دنیا سے آپ کہیں ماوراء ہیں۔ اور مصنف کا کیا موقف ہے اس مقدس کے بارے میں جدید تہذیب میں؟ کیا یہ موجود ہے؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ جدید تہذیب نے ان مقدس پہلوؤں کو یا تو نظر انداز کر دیا ہے یا فعال طور پر دبایا ہے۔ دبایا ہے کیسے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا، معنی کا نقصان، جیسا ہم نے باب 9 میں دیکھا، کام اکثر بے معنی محسوس ہوتا ہے۔ وکٹر فرینکل کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خوشی سے زیادہ معنی کی تلاش اہم ہے۔ دوسرا، بامعنی رسومات کی کمی، وہ رسومات جو پہلے کمیونٹی کو جوڑتی تھیں، زندگی کے اہم لمحات کو معنی دیتی تھیں، وہ اب کم ہو گئی ہیں یا بہت سطحی بن گئی ہیں۔ اور کمیونٹی اور فطرت کا کیا ذکر ہے؟ تیسرا نقطہ کمیونٹی کا ٹوٹنا ہے۔ انفرادیت پسندی اور سماجی دوری نے مضبوط کمیونٹی کے احساس کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ صحیح۔ چوتھا، فطرت سے دوری۔ ہم شہری ماحول میں رہتے ہیں، فطرت سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اکثر اسے یا تو خطرناک سمجھا جاتا ہے یا بس ایک وسیلہ۔ اور ذہنی صحت کے مسائل؟ جی، پانچواں نقطہ، مصنف ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ذہنی بیماریاں صرف دماغی کیمیا کی خرابی نہیں بلکہ سماجی تجربات کا نتیجہ ہیں، جیسے بدسلوکی، محرومی، عدم مساوات اور معنی کی کمی۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا مصنف ان خیالات کی تائید میں کوئی غیر معمولی مثالیں بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ بہت غیر معمولی اور آپ کہیں چونکا دینے والی مثالیں ہیں۔ ایک مثال آوازیں سننے کے تجربے پر ٹی.ایم. لورمن کی تحقیق ہے، ہیئرنگ وائسز۔ اچھا، کیا کہتی ہے یہ تحقیق؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ امریکہ میں آوازیں سننے کو شدید ذہنی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ آوازیں اکثر منفی ہوتی ہیں، دھمکی آمیز۔ لیکن گھانا اور بھارت میں آوازیں سننے والے لوگ انہیں اکثر مثبت یا کم از کم غیر جانبدار سمجھتے ہیں، جیسے کسی بزرگ رشتہ دار یا خدا کی آواز۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ تجربہ ثقافتی توقعات سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی تجربہ لیکن ثقافت اسے بالکل مختلف معنی دے دیتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال بلیک ایلک کی ہے۔ وہ ایک لاکوٹا قبیلے کے مقدس شخص تھے۔ ان کی ثقافت میں خوابوں، وجدان، روحانی تجربات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ کمیونٹی کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ اور جدید معاشرہ؟ جدید مغربی معاشرہ ایسے تجربات کو وہم یا بیماری سمجھ کر دبا دیتا ہے۔ اور سائیکیڈیلکس کے بارے میں مصنف کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک متنازع موضوع ہے نا؟ مصنف اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے روایتی معاشروں میں قدرتی طور پر پائے جانے والے کچھ پودے اور مادے جیسے آیوواسکا، سائلوسیبن یعنی جادوئی کھمبیاں، LSD وغیرہ، یہ ہزاروں سال سے شفایابی، روحانی تجربات اور کمیونٹی کو جوڑنے والی رسومات میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اب تو غیر قانونی ہے۔ جی، جدید تہذیب نے انہیں خطرناک نشہ قرار دے کر غیر قانونی بنا دیا۔ کیا اس کی کوئی سائنسی بنیاد بھی ہے یا مصنف اس پر سوال اٹھاتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ حالیہ تحقیق گرفٹس، نٹ، ڈوبلن جیسے سائنسدانوں کی ان مادوں کی علاج معالجے میں ممکنہ افادیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ کن چیزوں کے علاج میں؟ خاص طور پر PTSD، نشے کی لت اور موت کے خوف جیسے مسائل کے لیے۔ وہ اسٹیو جابز اور فرانسس کرک جیسی شخصیات کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان مادوں کے استعمال سے مثبت اثرات کا اعتراف کیا۔ مصنف ٹی راجن کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں
کہ سائنس اکثر ان چیزوں کو صرف اس لیے رد کر دیتی ہے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ یعنی میکینزم فوری طور پر سمجھ نہیں آتا، چاہے وہ مؤثر ہی کیوں نہ ہو، جیسے ویکسین کی ابتدائی تاریخ میں ہوا تھا۔ تو ان تمام مقدس پہلوؤں کے نقصان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فرد اور معاشرے پر؟ مصنف کے مطابق نتائج بہت گہرے ہیں۔ فرد کی سطح پر ذہنی اور روحانی خالی پن پیدا ہوتا ہے، معنی، تعلق، گہرائی کی کمی۔ یہ بے چینی، ڈپریشن، مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ اور معاشرے پر؟ معاشرتی سطح پر سماجی ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہے، کیونکہ مشترکہ اقدار اور کمیونٹی کا احساس کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ مسائل صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ اور فطرت سے دوری جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو باب 11 کا لب لباب یہ ہوا کہ جدید تہذیب نے ہمیں مادی ترقی تو دی، لیکن شاید زندگی کے ان گہرے غیر مادی مقدس پہلوؤں کی قیمت پر۔ جی، مصنف کا مرکزی خیال یہی ہے۔ اس نے معنی، تعلق، کمیونٹی، فطرت سے جڑاؤ اور یہاں تک کہ شعور کے غیر معمولی تجربات کو بھی یا تو بے وقت کر دیا ہے یا دبا دیا ہے۔ اور اس کا حل؟ اس کے نتیجے میں جو خالی پن پیدا ہوا ہے، اسے بھرنے کے لیے مصنف تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ان مقدس پہلوؤں کو دوبارہ دریافت کرنے اور اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان تمام تنقیدی آباب کے بعد کتاب کا اختتامیہ آتا ہے، unnecessary utopia، یعنی ایک ضروری یوٹوپیا۔ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا مصنف آخر میں کوئی حل پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، اختتامیہ میں مصنف اپنی ساری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ ترقی یعنی پروگریس کا جو عام تصور رائج ہے نا، وہ گمراہ کن ہے۔ گمراہ کن؟ جی، مصنف کا ماننا ہے کہ تہذیب نے انسانیت کو مجموعی طور پر فائدے سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر ہماری نفسیاتی اور سماجی صحت کو۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی موجودہ سمت پر سنجیدگی سے سوال اٹھانا ہوگا اور ایک زیادہ انسان دوست مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ زیادہ انسان دوست مستقبل سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ کوئی مخصوص نقشہ پیش کرتے ہیں؟ وہ کوئی تفصیلی نقشہ تو نہیں دیتے، لیکن کچھ بنیادی اصول یا سمتیں ضرور تجویز کرتے ہیں، اور یہ وہیں سے نکلتی ہیں جو تنقید انہوں نے پچھلے ابواب میں کی ہے۔ کیا ہے وہ اصول؟ ان میں شامل ہیں: پہلا، کم کام، زیادہ فرصت، تاکہ لوگ بامانی زندگی گزار سکیں، نہ کہ صرف کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، زیادہ برابری اور انصاف، دولت اور مواقع کی منصفانہ تقسیم، تاکہ حسد اور سماجی تناؤ کم ہو۔ تیسرا، مضبوط کمیونٹی اور تعلق، انفرادیت پسندی کے بجائے باہمی مدد اور سماجی روابط پر زور۔ اور چوتھا، فطرت سے دوبارہ جڑاؤ، فطری دنیا کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنا۔ پانچواں، موت کی قبولیت، زندگی کے اختتام کو خوف یا انکار کے بجائے حقیقت پسندی اور وقار کے ساتھ قبول کرنا۔ اور آخری؟ اور چھٹا، معنی کی تلاش، مادی اشیاء اور حیثیت سے آگے بڑھ کر زندگی میں گہرے معنی تلاش کرنا، جسے انہوں نے مقدس کہا ہے۔ یہ اصول پچھلے ابواب سے کیسے جوڑتے ہیں؟ یہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، باب 9 میں جو پریشانی بیان کی گئی، اس کا حل زیادہ فرصت، کم عدم مساوات اور بامانی کام میں ہے نا؟ ہاں بالکل۔ باب 10 میں بیان کردہ موت کے خوف اور تکلیف دہ اختتام کا جواب موت کو قبول کرنے اور معیار زندگی پر توجہ دینے میں ہے۔ صحیح۔ اور باب 11 میں ذکر کردہ مقدس کے نقصان کا ازالہ معنی، کمیونٹی اور فطرت سے دوبارہ جڑنے میں ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کی طرف واپس جانا چاہیے، جیسے شکاری جمع کرنے والے دور میں؟ نہیں، مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ماضی کی طرف واپسی کی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ کسی قدیم طرز زندگی کو آئیڈیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ضروری یوٹوپیا کیا ہے؟ بلکہ وہ ایک ضروری یوٹوپیا کا تصور پیش کرتے ہیں، ایک ایسا مستقبل جو ان بنیادی انسانی ضرورتوں اور اقدار کو دوبارہ مرکز میں لائے جنہیں مصنف کے خیال میں تہذیب نے نظر انداز کر دیا ہے یا کچل دیا ہے۔ اچھا۔ یہ مستقبل ٹیکنالوجی اور جدید علم کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے، نہ کہ صرف معاشی ترقی یا مادی فائدہ۔ تو اگر پوری کتاب کے ان آخری حصوں کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ کریں، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مصنف کا حتمی پیغام یہ ہے کہ جدید تہذیب نے ہمیں ایک دو راہ پر لا کھڑا کیا ہے۔
हमने मादी तरक्की तो हासिल की है, लेकिन इसकी कीमत अदा की है। किस सूरत में? गहरी परेशानी, मौत से गैर सेहतमंदाना ताल्लुक और जिंदगी में मानी और मुक़द्दस के एहसास की कमी की सूरत में। रायन हमें चैलेंज करते हैं कि हम तरक्की के मरबूजा तसव्वुर पर सवाल उठाएं और एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर करें जो ज़्यादा मसावी हो, ज़्यादा जुड़ा हुआ, ज़्यादा बामानी हो और हमारी बुनियादी इंसानी फितरत और फितरत के साथ ज़्यादा हमाहंग हो। और ये आसान नहीं होगा। नहीं, आसान नहीं होगा, लेकिन मुसन्निफ के ख्याल में ये एक ज़रूरी ख्वाब है, अननेसेसरी यूटोपिया। की परेशानियों, मौत से हमारे पेचीदा ताल्लुक और माने और मुक़द्दस की तलाश पर अपने काफ़ी तनकीदी ख्यालात पेश करते हैं। बिल्कुल। मुसन्निफ हमें बुनियादी सवालात पर गौर करने की दावत देते हैं। क्या वाकई तहजीब हमें बेहतर बनाया है? क्या ये जो मादी आसाइशें हैं, ये उन नफ्सियाती और समाजी कीमतों का नैमुल बदल हो सकती हैं जो हम अदा कर रहे हैं? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब जाहिर है आसान नहीं। और ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता छोड़ जाता है। अगर रायन की बात में कुछ सच्चाई है कि तहजीब हमें हमारी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से दूर ले गई है, तो क्या हम उन रास्तों को दोबारा तलाश कर सकते हैं जो ज़्यादा इत्मीनान बख्श जिंदगी की तरफ ले जाएं? और क्या ये मुमकिन है कि हम ये सब इन फ़वाइद को मुकम्मल तौर पर तर्क किए बगैर करें जो हमने हासिल किए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगली बार